السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، بھائیوں، دوستوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 31 کی تلاوت کی اور سورہ ملک کی آیت نمبر 2 جو بڑی معروف آیت ہے اس کی تلاوت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے، نکال دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ پھر دوسری آیت میں اس کی ترجمانی یوں ہے، سورہ ملک کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موت اور زندگی اس لیے دی ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ تو ان دو آیات کی روشنی میں انشاءاللہ ان 7 بڑے گناہوں کے تعلق سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ وہ کبائر گناہ ہیں، یعنی یہ بڑے گناہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی خیرخواہ ہے، تمام انسانیت کا خیرخواہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بھلائی کرے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی زیادتی کرے یا جہنم اس لیے پیدا کیا کہ تم کو زیادہ سے زیادہ جہنم میں ڈالا جائے، ایسا نہیں، بلکہ وہ تو خیر چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ اس کی رحمت کے آغوش میں آؤ، زیادہ سے زیادہ جنت حاصل کرو، زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کرو، بھلائی کرو اور گناہوں سے بچو۔ رحمت کا پہلو اس کا غالب ہے، توبہ قبول کرنے والا، چھوٹے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے کہ وہ انسانیت کے لیے خیرخواہی چاہتا ہے، اور یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ تم کو ایسے کاموں سے منع کرتا ہے جن میں ہم تمام کی بربادی ہے۔ اس سورہ نساء کی جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں فرماتا ہے کہ تم بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو، اللہ تعالیٰ ایسا تنگ دل، تنگ نظر نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کر اپنے بندوں کو سزا دے۔ اگر ہمارا نام اعمال بڑے جرائم سے اگر خالی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوٹی خطاؤں کو، چھوٹی غلطیوں کو جو ہے نظر انداز کر دیتا ہے، اور
پھر ہم پر جو ہے فرد جرم جو ہے لاگو نہیں کرتا۔ البتہ اگر ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، اس کا ارتکاب ہم نے کیا، تو پھر اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقدمہ قائم کرتا ہے، اور اس کی عوض میں پھر ہمارے چھوٹے گناہ بھی جو ہے پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جس تفسیر کا میں آپ کے سامنے بیان پیش کر رہا ہوں، اس میں انہوں نے 3 نکات کے اوپر، اس کو 3 چیزوں کے اوپر، 3 اعمال کے اوپر جو انہوں نے بڑے گناہ کی تقسیم کی ہے۔ بڑے گناہ، کبائر گناہ جسے کہتے ہیں، ایک کبائر ہیں، بڑے گناہ ہیں، اور ایک ہے صغیرہ گناہ ہے۔ تو کبائر گناہ، صغیرہ گناہ ہر گناہ ہوتا ہے، لیکن اگر صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ کے سامنے اگر آپ دیکھیں گے تو پھر کبائر والے گناہ جو ہے اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حد قائم کرتا ہے، اس کے حدود ہیں، اس کو جب پھلاندا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں سزا دیتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کسی کی حق تلفی، کسی کا اگر حق ہے، اگر اس کی حق تلفی ہم نے کیا، چاہے وہ خدا ہی کا کیوں نہ ہو، جس کا ہم نے اگر حق تلف کیا ہے، یا والدین کا ہو، والدین کا ہم نے حق تلف کیا ہے، یا دوسرے انسان، یا خود اپنا نفس، اپنے نفس کا حق بھی حق ہے، اس کا بھی اگر ہم نے حق تلف کیا ہے تو اس کے اوپر بھی اس کا بھی جو ہے گناہ ہے۔ پھر جس کا حق جتنا زیادہ حق تلفی کی جائے گی، اسی قدر اس کو اتنا زیادہ جو ہے اس کا گناہ اس کو ملے گا۔ اسی بنا پر گناہ کو ظلم بھی کہا جاتا ہے، چونکہ تم نے کسی کا حق ادا نہیں کیا، کسی کا رائٹ تھا، اس رائٹ کو تم نے دیا نہیں، تو کیا ہو گیا؟ ظلم ہو گیا۔ اور ظلم جو ہے اسی بنا پر اس کو قرآن مجید میں ظلم عظیم کہا گیا۔ شرک و اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ظلم عظیم کہا گیا، کیونکہ اللہ وہ ہستی ہے جو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا، پوری کائنات کے اندر جو مخلوقات ہے ان تمام کو پیدا کرنے والا، ان تمام کو رزق دینے والا، ان تمام کی نگرانی کرنے والا، پرورش کرنے والا، اور تمام چیزوں کا مالک حقیقی اللہ ہے۔ اور اس کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں۔ بندگی اپنے وسیع مفہوم کے اندر غلامی، سلیو جسے ہم کہتے ہیں، نوکر اور غلام میں فرق ہے۔ نوکر مخصوص کاموں کے لیے کام کرتا ہے، غلام مخصوص کام نہیں کرتا ہے، ہر کام اس کو کرنا پڑتا ہے، کسی چیز کو منع نہیں کر سکتا۔ تو بندگی، غلامی، مکمل فرما برداری اللہ کی، ٹوٹل سبمیشن، سرنڈر ٹو دا ول آف اللہ، اسے ہم کہیں گے بندگی۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ چند چیزوں کو جو اپنے نفس کی پسند ہو وہ ہم نے اختیار کیا، جو ہم کو آسان لگی وہ ہم نے اختیار کیا، اور باقی چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے۔ اسلام وہی ہے جب ہم اپنے ول کو، اپنے خواہش کو سرنڈر کرتے ہیں۔ سرنڈر کس کے سامنے کرتے ہیں؟ اس حقیقی مالک کے سامنے کرتے ہیں جو قرآن مجید کے طور پر ہم کو قانون دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ ہم کو سرنڈر کرنا ہے، ایسا نہیں کہ ہم اپنے نفس کے مطابق چلیں، اپنے والدین یا روایات کے مطابق چلیں، یا کسی اور کسٹم، ٹریڈیشن یا رسم و رواج کے مطابق نہیں۔ اسلام میں آنے کے بعد
اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل ہم کو سرنڈر کرنا ہے۔ اگر اس کا حق ہم نے ادا نہیں کیا تو پھر ظاہر ہے ظلم کیا ہے، زیادتی کی۔ ظاہر کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا یہ، یعنی ایک حقیقی مالک کی بندگی کرنے کے بجائے کسی اور کی جب بندگی کی جائے تو کتنا بڑا حق تلف کیا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے اسے ظلم عظیم اور شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ بھی بارہا ہم سنتے ہیں، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھی، اس میں سب سے پہلے جو نصیحت انہوں نے کی تھی وہ یہی کی تھی کہ بیٹا شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اب یہ ظلم عظیم ہے کرنے کہا گیا۔ اور یہ شرک کے بعد دوسرا سب سے بڑا یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی۔ تقریباً 7 مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شرک کے تعلق سے اللہ کی بندگی کرنے کے بعد جو ہے والدین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے۔ پھر دوسری چیز یہ کہ اللہ سے بے خوفی اور اس کے مقابلے میں استکبار، کبر، بڑائی، جس کی بنا پر انسان اللہ کے امر و نہی کی پرواہ نہ کرے اور نافرمانی کے ارادے سے قصداً وہ کام کرے جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا ہے، اور عمداً ان کاموں کو نہ کرے جن کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہ نافرمانی جس قدر زیادہ ڈھٹائی اور جسارت اور ناخدا ترسی سے کی کیفیت اپنے اندر لیے ہوئے ہوگی، اسی قدر جو ہے گناہ بھی بہت شدید ہوگا۔ اسی معنی کے لحاظ سے گناہ کے لیے فسق کا لفظ بھی استعمال کیا تھا۔ ایمان ہے، عمل نہیں ہے، فسق میں آئے گا۔ اور معصیت، گناہ کے الفاظ جو ہے اسی لیے اس کو استعمال کیے جاتے ہیں۔ پھر تیسری چیز یہ کہ ان روابط کو توڑنا اور ان تعلقات کو بگاڑنا جن کی وصل اور استحکام اور درستی پر انسانی زندگی کا امن منحصر ہے، خواہ وہ یہ روابط بندے اور اللہ کے درمیان ہو یا بندے اور بندے کے درمیان ہو۔ یہ بہت اہم ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق العباد بہت اہم ہے۔ اللہ کے جو حقوق ہیں اگر اللہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن بندے اور بندے کے جو حقوق ہیں جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ اس لیے وہ پیاری حدیث بھی بارہا ہمارے مطالعے میں، ہمارے سننے میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ غریب کون ہے؟ صحابہ نے کیا تو ہم اسے وہ سمجھتے ہیں جس کے پاس کوئی مال نہ ہو، جس کا کوئی وقار نہ ہو، جو کمزور ہو، غریب ہو، ہم اسے مفلس سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل مفلس وہ ہے جو آخرت کے دن اعمال کا انبار لے جائے گا، نیکیوں کا انبار لے جائے گا، لیکن اسی نے کسی بندے کے ساتھ حق تلفی کی ہوگی، کسی انسان کے ساتھ حق تلفی کی ہوگی، اور جس کا اس نے حق ادا نہیں کیا، آخرت کے دن وہ مطالبہ کرے گا اللہ کے سامنے، اور ظاہر ہے کون روک سکتا۔ اور پھر وہ جب مطالبہ کرے گا تو اس کی نیکیاں اس کے پلڑے سے نکال کر اس مظلوم کے پلڑے میں ڈالی جائے گی، اور پھر ایسے ایک کے بعد ایک جن کا حق اس نے تلف کیا وہ تمام اپنے مطالبات لے کر آئیں گے، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں جو ہے ختم ہو جائیں گے۔ اب جب نیکیاں ختم ہو جائیں گے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہ، مظلوم کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دے گا۔ یعنی جو نیکیوں کا انبار لایا ہوگا وہ وہاں پر کیا ہوگا؟ ایک دم مفلس ہوگا، ایک دم غریب ہو جائے، اور یہاں تک کہ وہ جہنم میں چلے جائے گا۔ تو اصل مفلس یہ ہے۔ یہ جو دین اسلام ہمیں
بندے اور بندوں کے تعلق سے جو رہنمائی کرتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا اس پر۔ ٹھیک ہے، ہم اپنی نمازیں بڑی پابندی کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، تہجد اور دوسرے وظائف، تسبیحات، تلاوت، تمام چیزیں کرتے ہیں، لیکن اگر بندے اور بندے کے تعلق برابر نہیں ہے، پڑوسی کے ساتھ اگر ہمارے تعلق برابر نہیں ہے، اور کسی انسان کے ساتھ ہم نے حق تلفی کی ہے، پھر وہ جو مطالبہ کرے گا وہ ہمارے لیے بہت بھاری پڑے گا۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حال یہ بھی یہ کیا کہ اگر غیبت بھی جیسی چیز ہو گئی اور دوسرے بہتان جیسی چیز ہو گئی، جو انجانے میں غیر انجانے میں جو ہم یہ کام کرتے ہیں، وہ بھی گناہوں کے جو انبار ہمارے بڑھا دیتے ہیں۔ جب تک ہم معافی نہیں مانگیں گے تب تک وہ اس سے جو ہے معاف ہونے والے نہیں ہیں، اور پھر ہماری نیکیاں جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گی، وہ مفلس ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے ایک اچھے معاشرے کے لیے، صالح معاشرے کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے، دین کو قائم رکھنے کے لیے۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام تعلیمات ہم کو جو ہے یہ صالح معاشرے کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، اور یہ بار بار یہ کی جاتی ہیں ہمارے مطالعوں میں، ہمارے دروس کے اندر، بیانات کے اندر اس لیے آتی ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے، ہم اس کو ریوائیو کریں، ہم اس کو جو ہے تازہ کرتے رہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو رابطہ جتنا زیادہ اہم ہے اور جس کے کٹنے سے امن کو جتنا زیادہ نقصان پہنچتا، اور جس کے معاملے میں معمونیت کی جتنی زیادہ توقع کی جاتی ہے، اسی قدر اس کو توڑنے اور کاٹنے اور خراب کرنے کا گناہ زیادہ بڑا ہے۔ مثال کے طور پر زنا اور اس کے مختلف مدارس پر غور کیجیے۔ یہ زنا بحیثیت خود ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس کی سزا قرآن مجید نے کیا دی ہے؟ کوڑے دی ہے، 80 کوڑے دی ہے۔ پھر اس کی جو یہ ہے کوانٹٹی اور اس کے جو مدارج ہیں وہ حالات کے اور گناہ کے لیول کے حساب سے جو ہے بڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر یہ فعل، کیونکہ ایک سوسائٹی، معاشرے، تمدن کو بگاڑنے والا ہے، ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی انسان، شادی شدہ آدمی کا زنا کرنا بن بیاہے کی بنسبت زیادہ سخت گناہ ہے، اور منکوحہ عورت سے زنا کرنا غیر منکوحہ سے کرنے کی بنسبت خبیثر ہے۔ اس طریقے سے گناہ جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہ وہ گناہ ہے جن کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری کر دی۔ جیسے چوری کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا ہے۔ زنا کا کوڑے ہیں، 80 کوڑے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رجم کا یہ طریقہ اختیار کیا۔ سیرت کے اس میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے، رجم کیا گیا۔ تو پھر اس طریقے سے شراب پینا 40 کوڑے ہے اس کے لیے۔ اس طریقے سے بڑے کبائر گناہ کے اندر جو ہے یہ آتے ہیں۔ تو مختصراً ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم کو جو ہے 7 بڑے گناہ بتاتی ہے، 7 بڑے گناہ کا۔ ایک اچھے معاشرے کے لیے، ایک اچھے معاشرہ جو دین کو قائم کرنا چاہتا، دین پر رہنا چاہتا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان گناہوں سے جو ہے صرف فرد نہیں بلکہ معاشرہ جو ہے اس سے پاک رہے۔ جتنا وہ معاشرہ پاک رہے گا اتنا جو ہے پھر اس کے اندر صالحیت جو ہے اس کے اندر آئے گی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے سختی سے روکا ہے ان کو ہم کبیرہ گناہ، بڑے گناہ کہتے ہیں۔ اگرچہ کبیرہ گناہ بہت سے ہیں، لیکن البتہ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 گناہوں کو کبائر میں شمار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جسے امام بخاری نے بیان کیا ہے، اس کی ترجمانی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 تباہ کن گناہوں سے بچو، 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ سوال کیا گیا وہ کیا ہیں؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ دوسرا بڑا کبائر گناہ جادو کرنا، یہ بھی بہت بڑے گناہوں میں سے ہے۔ تیسرا کسی ایسی جان کو قتل کرنا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، قتل یہ بھی بڑا اہم ہے۔ چوتھا سود کھانا، انٹرسٹ، ربا جسے ہم کہتے ہیں۔ پانچواں یتیم کا مال کھانا۔ چھٹا جنگ کے دن کفر اور ایمان کے درمیان جب جنگ ہو، جہاد ہو، تو اس دن پیٹھ پھیر کر بھاگنا، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ساتواں پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہمارے سامنے جیسے عام گناہ دو ہیں، جیسا صغیرہ گناہ اور دوسرے بڑے گناہ کبائر، یہ 7 جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور بھی بہت سارے ہیں، اور بھی کبائر میں آتے ہیں گناہ، لیکن ان 7 کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب ان بڑے گناہوں میں سب سے پہلے دراصل شرک ہے۔ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ شرک کو بڑا گناہ اور ظلم کہا ہے کیونکہ انسان اس خالق کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتا ہے، اس کا جو حق ہے اللہ کا وہ حق ادا نہیں کرتا۔ اس کا حق کیا ہے؟ بندگی کرنا، عبادت کرنا، عبادات کرنا، اسی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا، اس نے جو انبیاء بھیجے، آخری رسول جو ہم کو بھیجا، اس کی فرمانبرداری کرنا، یہ ہے۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو گویا کہ ہم نے اس کی حق تلفی کی، اور یہ حق تلفی کرنا ظلم ہو گیا۔ ظلم اردو والا ظلم نہیں بلکہ اس کا حق ادا نہیں کرنا وہ ظلم۔ تو یہ حقوق اللہ ہے۔ اور اس کے بعد باقی کے جو پہلا یہ اس کے بعد 6 جو گناہ ہیں وہ حقوق العباد کے اندر آتے ہیں۔ یعنی حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے آپ اس کا اندازہ لگائیے۔ یعنی انسان ریلیشن، معاملات، لین دین، پڑوس اور دوسرے کاروباری، یہ ان تمام کے اندر ہیومن بینگ ریلیشن شپ کا جو ہے یہ آتا ہے۔ اور اس کے دوران اگر ہمارے معاملات خلاف رہے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے، تو پھر جو ہم پکڑ میں گرفت میں آ جائیں گے۔ تو پہلا یہ جو ہے شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور دوسرا جو ہے جادو کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے جسے انسانیت کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں زیادہ اس کا چلن تھا، اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی یہودی یہ کیا کرتے تھے۔ یہ کیوں کیا کرتے تھے؟ اس لیے دنیا کا مال، دنیا کی عزت، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس کو بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تک جو ہے لوگوں نے، یہودی عورت نے جو ہے وہ جادو کیا تھا۔ تو یہ بہت سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی، لڑائی اور ایک صالح معاشرے کو نقصان ڈھانے کے لیے بہت بڑا عمل ہے جسے منع کیا گیا۔ اور جادو جو کرنے والا ہوگا اس کے لیے جہنم کی وعید آئی ہے، اور اس عمل کے ذریعے سے اگر کوئی مر جاتا ہے تو پھر وہ شہادت کے اس میں جو ہے وہ آتا ہے۔ یعنی اتنا بڑا گناہ ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے، اس سے روکا گیا ہے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ تیسرا کسی انسان کو قتل کرنا، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے قتل ہے۔ اسلام میں یہ بہت برا کام ہے، اور یہ بتایا گیا، قرآن مجید بھی اس کا تذکرہ میں کرتا ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک انسان کا قتل کیا تو گویا کہ اس نے انسانیت کا قتل کیا۔ اسلام میں انسان کے جان کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر کسی انسان نے ایک انسان کو بچایا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا، اتنی اس کی اہمیت ہے۔ قتل کرنے کے کچھ کنڈیشنز ہیں،
ان کنڈیشنز کے علاوہ 3 کنڈیشنز ہیں۔ ایک تو قصاص کی وجہ سے کسی نے اگر قتل کیا تو اس کا بدلہ قتل ہے، اور ارتداد یعنی دین اسلام سے پھر جانے پر اسلامی ریاست کی قضا جوڈیشری وہ حکم صادر کرے گی کہ قتل یہ کرے، اور جہاد کے اندر یہ 3 سچویشنز کے اندر قتل کر، باقی کے کسی اس میں جو ہے کسی فرد کو الاؤ نہیں ہے۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ ناحق اگر کسی کا قتل ہوا تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، چاہے کچھ بھی ریزن ہو، وہ 3 ریزنز کے علاوہ۔ تو انسان کو دنیا کی محترم معزز ترین ہستی بنا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا، بڑی یہ جان انسان کی بڑی قیمتی ہے، اللہ کی نگاہ میں بھی یہ عزت دار ہے، اسی لیے کسی انسان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کا تعلق بھی حقوق العباد سے ہے، یہ بھی حقوق تو قیامت کے دن وہ جو ہے وہ سوال کرے گا، جس نے اس کو قتل کیا اس سے سوال کرے گا، اس دن پھر انسان جو ہے نہیں بچے گا۔ چوتھا بڑا گناہ ہے سود کھانا، سود یعنی انٹرسٹ، ربا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، ہم نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ سود کسے کہتے ہیں؟ انٹرسٹ۔ اگر کوئی لین دین ہو، اس لین دین میں وقت کے ساتھ اگر سیم جنس ہے، اگر اضافہ ہو تو اس اضافی رقم ہو یا کچھ شے ہو، وہ سود کی تعریف میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر 1 کلو گیہوں میں نے کسی کو دیا ہے 1 مہینے کے لیے، اس شرط پر کہ 1 مہینے بعد مجھے وہ 1 کلو 100 گرام گیہوں لوٹا دے، تو وہ 100 گرام گیہوں جو اضافی ہوا، سیم اسی جنس کا ہوا، تو وہ سود کی تعریف میں آئے گا۔ اگر جنس تبدیل ہو جائے تو پھر وہ لین دین اگر وقت کے ساتھ بڑھتا نہیں ہے تو پھر وہ سود کی تعریف میں نہیں آئے گا۔ سود کے متعلق اتنی سخت وعید آئی ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ کہا ہے، کسی اور حرمت کے لیے، کسی اور نافرمانی کے لیے قرآن مجید میں اعلان جنگ کا ایسا کلیئر کٹ اناؤنسمنٹ نہیں کیا جتنا سود کے متعلق کا۔ تو یہ سودی کاروبار آج تو ایسا یہ ہو گیا کہ انسان بلا سودی کاروبار یا بلا سودی لین دین کا تصور نہیں کر سکتا۔ اس دور میں ایسا معاملہ تھا، لوگ تعجب کرتے تھے کہ کیسے سودی لین دین کے حساب سے جو ہے یہ کاروبار چلے گا یا لین دین ہوگا۔ لیکن آج یہ اسلامی معاشیات نہ ہونے کی وجہ سے جو اکنامکس آج ہے، جس کی بنیاد سود کے اوپر ہے، دن بدن اضافہ، اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے برائی، اس کی وجہ سے مہنگائی، اس کی وجہ سے انفلیشن، اس کی وجہ سے امیر ترین ہوتا جا رہا ہے اور غریب ترین ہو جاتا ہے۔ اسلام میں مال کے تعلق سے یہ ہے کہ وہ کہیں منجمد نہیں ہونا چاہیے، اسٹیٹک نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ گردش کرتے رہنے چاہیے۔ اس لیے اسلام نے زکوٰۃ کا نظام لے آیا تاکہ جو مالدار ہیں ان کے پاس سے مال کو نکال کر ان غریب لوگوں تک، مسکین، بیوہ، یتیم اور معاشرے کے کمزور لوگوں کے پاس جو ہے وہ سرکولیٹ کرے، وہ جائے۔ وہ تو منیمم ہے 2.5%، لیکن زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کرنا ہے کر سکتے ہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو مال ہے وہ سماج کے اندر سرکولیٹ ہو، ایک جگہ جمع نہ رہے۔ آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو مالدار ہے مالدار ہوتا جا رہا ہے اور جو غریب ہے غریب تو ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ سود جو ہے بیسیکلی اس کے لیے رسپانسبل ہے، اور یہ بڑے گناہوں میں سے ہے جو ایک معاشرے کو خراب کرتا ہے۔ لیکن ہم وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ نہیں دیکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں اسلامی ریاست قائم کیا تو آپ نے 8 سال کے بعد ہی نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جب معاہدہ کیا تو ان کے اندر یہ کنڈیشن آپ نے رکھی، عیسائیوں کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا تو ان عیسائیوں کے لیے کنڈیشن رکھی
کہ اگر تم سودی لین دین کریں گے تو ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ دیکھیے آپ غور کیجئے اس کی سیریسنس کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کے اندر یہ شک کو داخل کیا کہ اگر یہ اس طریقے سے سود کے اوپر اگر تم کریں گے ہم تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں گے۔ لیکن ان حالات کے اس میں آج کے حالات کا ہم جائزہ لیں کیسے تبدیل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کبائر میں یتیم کا مال کھانا، یتیموں کے ساتھ بہت ظلم ہوا کرتا تھا۔ جاہلیت کے دور میں ان کے اوپر زیادتی ہوتی تھی، ان کا مال ہڑپ لیا جاتا تھا اور ان کو کچھ وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، ان سے کام زیادہ لیا جاتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد آپ نے تمام چیزوں کو حیرت انگیز طور پر چینج کر دیا۔ اپنے حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کی پرورش ہوتی ہے، یتیم کے وہ سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، یتیم کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے۔ اگر اس کے والدین نہ ہونے کی وجہ سے اگر تم اس کے ساتھ زیادتی کریں گے تو یہ بھی جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ بلکہ وہ واقعہ بھی ہم کو یاد رہنا چاہیے کہ جب کفار مکہ نے مذاق کے طور پر ایک یتیم بغیر کپڑے کے برہنہ بچہ جب آیا اور اپنا مال کا مطالبہ کرنے لگا ابو جہل سے، تو کفار مکہ نے کہا کہ دیکھو وہ شخص وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس جاؤ، ہو سکتا وہ آپ کو دلا دے۔ مذاق میں بھیجا، مزہ لینے کے لیے جیسا ہم کہتے ہیں اس کے لیے بھیجا۔ جب وہ لڑکا پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ابو جہل کے پاس گئے اور ابو جہل کے پاس جا کر کہا کہ یہ بچے کا مال لوٹا دو۔ تو ابو جہل جو کئی دن سے انکار کر رہا تھا، نہیں دے رہا تھا، فوراً اندر گیا اور مال لا کر دے دیا۔ جب بعد میں قریش نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم تو اسے اتنا ستا رہے تھے لیکن تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے یہ ہو گئے، تو اس نے کہا خدا کی قسم میں نے ایسی چیز دیکھا کہ اگر وہ میں نہیں دیتا تو 2 برچھے میرے 2 کاندھوں میں جو ہے گھس جاتے، تو مجھے مجبوراً دینا پڑا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ دیکھیے، ضرورت مندوں کے کیسے کام آتے تھے، حالانکہ اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، ایک سماج کا کمزور بچہ تھا، یتیم تھا، لیکن اس کی پکار پر اس کی مدد کے لیے کیسا دوڑ کر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں کیسے کیسے واقعات، کیسے کیسے نمونے ہمیں پیش کرتی ہے۔ یہ کیا صرف ہمیں سننے سنانے کے لیے نہیں، بلکہ ہم جتنا اپنی حیثیت سے، اپنی استطاعت سے ہمیں بھی ایسا کرنے کے لیے ہے۔ تو یہ یتیم کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ یہ اسلام ہی ہے جس نے دیا ہے۔ ادروائز اس سے پہلے اور آج بھی جو غیر اسلامی خاندان ہیں ان کے اندر یتیموں کے ساتھ بہت برا معاملہ ہوتا ہے، ان کا مال ہڑپ لیا جاتا ہے، ان کو وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اسلام نے اس کے تعلق سے جو ہے یتیم کے مال کے تعلق سے جو ہے اگر اس کا ہم نے یہ کیا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر چھٹی چیز جنگ کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگنا۔ کفر اور ایمان والوں کے درمیان جب مقابلہ ہو رہا ہو، جب ایمان کو بچانے کے لیے جب لڑائی ہو رہی ہو، اس وقت پیٹھ پھیر کر بھاگنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سیرت کے اندر کئی واقعات ہم کو ملتے ہیں۔ کسی صحابیہ نے اپنے جب کسی اس کا شہید ہو گیا بچہ، تو وہ صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ جو برچھا اس کو لگا سامنے سے لگا یا پیچھے سے لگا، اور وہ اس کے لیے لاش تلاش کر رہی تھی۔ جب لاش ملی اس کو اور پتہ چلا کہ برچھا سامنے سے لگا، تو کیسی ماں تھی وہ جس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے اس کو ایسے رزق پرورش کی، حلال رزق پرورش کی، اور مجھے امید نہیں تھی کہ ایسا بھاگے گا، برچھا اس کے سامنے سے لگا۔ کیسے واقعات ہمارے سن۔ تو جہاں ایمان اور کفر کی یہ ہو تو اس وقت جو ہے پیٹھ پھیر کر بھاگنا اور دنیاوی متاع کو اہمیت دینا، یہ جو ہے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ سیرت کا اور مجاہدین کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا مقصد زندگی کیا ہوتا تھا، ان کا مقصد زندگی شہادت ہوتا تھا، اور وہ شہادت اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے،
اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، کیا ہمارا یہ سوچ، ہمارے نظریہ ایسا ہے؟ یا ہم دنیا بنانے میں، دنیا کے مال اکٹھا کرنے میں، دنیا کی جائیداد متاع کرنے میں اپنا وقت ہم صرف کرتے ہیں؟ اس کا ہمیں جو ہے جائزہ اور احتساب ہم کو لینا ہے۔ آخری جو بڑا گناہ ہے وہ پاک دامن خاتون پر تہمت لگانا، یہ بھی جو ہے نا بہت بڑا گناہ۔ اسلام نے ہر انسان کو جو ہے عزت نفس دی ہے، اس لیے کوئی بھی فرد کسی فرد کی عزت کو پامال کرے گا، وہ جو ہے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ یہ حکم عام ہے، لیکن بالخصوص حدیث میں پاک دامن عورت کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے جس عورت کا دامن آلودہ ہے وہ تو خود قصوروار ٹھہری ہے۔ یہ تہمت بازی کسی پاک دامن مرد پر بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ عورت چونکہ کمزور ہوتی ہے اس لیے اپنا دفاع نہیں کر پاتی، اور پھر یہ بھی کہ عورتیں اکثر ایسے الزامات کا شکار ہوتی ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا۔ تو عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ایک اچھے معاشرے کے لیے، صالح معاشرے کے لیے اور دین کے قیام کے لیے، دین کو قائم رکھنے کے لیے یہ چیزیں ہمارے اندر، یہ ہمارے معاشرے کے اندر آنا ضروری ہے۔ فرداً ہم اپنا احتساب، اپنا جائزہ اگر ہم یہ لیتے رہیں تو پھر یہ چیز عام بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر سماج کے اندر یہ برائیاں اگر عام ہوں گی تو پھر بگاڑ کی طرف، تباہی کی طرف، نقصان کی طرف جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان گناہوں سے بچنے کی توفیق اللہ سبحانہ وتعالی ہم عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔